سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں مرکب اضافی۔ اگر بکس ہیں آپ کے پاس عربک کی، وہ کھول لیں۔ تیسرا سبق ہے، تیسرا چیپٹر ہے ہمارا الدرس الثالث، تیسرا سبق ہے، اس میں ہے المرکب الاضافی، مرکب اضافی۔ سب سے پہلے اردو میں جانیں گے کہ مرکب اضافی ہوتا کیا ہے۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہے جس میں دو اسم پائے جاتے ہیں، دو نام پائے جاتے ہیں۔ پہلا نام جو ہے اس کی نسبت یا تعلق دوسرے نام کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کتاب اللہ، کتاب ایک اسم ہے، نام ہے، ایک چیز کا نام ہے جس سے پڑھا جاتا ہے، اسے کتاب ہم اردو میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربک میں کتابن کہتے ہیں۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کتاب کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے جوڑا جا رہا ہے۔ رسول اللہ، اللہ کا رسول، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مرکب اضافی میں پہچان کیسے ہوگی کہ یہ مرکب اضافی ہے، اس میں یہ دو اسم ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی پہچان یہ ہے، مرکب اضافی میں دو چیزوں کے نام پائے جاتے ہیں۔ وہ کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، وہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس میں نکرہ پایا جائے گا، عام اسم پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، کسی عام شخص یا جگہ کا نام آتا ہے یا چیز کا نام آتا ہے، اس کے بعد خاص۔ مثال کے طور پر کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کتاب عام ہے، اللہ خاص ہے۔ رسول اللہ، اللہ کا رسول، وہ کوئی بھی رسول ہو سکتا ہے، کسی خاص رسول کا نام نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے۔ باب الاحمد، احمد کا گھر، ٹھیک ہے، احمد کا دروازہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے پہچان کیا ہے، مرکب اضافی میں پہلا اسم یا نام جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے اور دوسرا نام جو ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے۔ عربی میں اس کی کیا پہچان ہوگی کہ پہلا عام اور دوسرا جو ہے اس کے شروع میں الف لام ہوگا، یا وہ کسی کا مخصوص نام ہوگا، احمد ہوگا، اللہ ہوگا، ٹھیک ہے، عائشہ ہوگا۔ دوسرا نام جو ہے اگر خاص نام نہ ہوگا تو اس کے ساتھ الف لام لگا ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس بکس وغیرہ ہیں تو اس میں بہت سی مثالیں دی ہوئی ہیں۔ آپ کے آخری پیج پہ، بک کے تیسرے چیپٹر کے آخری پیج پہ مثلا کتاب الاستاذی، استاد کی کتاب، کتاب کو کس سے نسبت دی جا رہی ہے، کس سے تعلق جوڑا جا رہا ہے کتاب کا، استاد کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قلم التلمیذ، شاگرد کا قلم، قلم کا تعلق جو ہے وہ شاگرد کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلا جو اسم آ رہا ہے وہ عام اسم ہے، اس میں نکرہ جسے کہتے ہیں، اور دوسرا اسم جو آ رہا ہے وہ خاص آ رہا ہے، کیونکہ الف لام لگا دینے سے، جس طرح انگلش میں ہم کسی عام شخص کا نام لینا ہو تو کہتے ہیں آ مین، ٹھیک ہے، آ مین اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اسی شخص کو خاص طور پر ہم استعمال کرنا چاہیں کہ خاص کسی شخص کا نام لینا چاہیں تو دا مین آ جاتا ہے شروع میں۔ تو اس طرح عربی میں الف لام لگانے سے کسی اسم کے ساتھ وہ خاص نام بن جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پہلا جو میں نے آپ کے پاس سینڈ کیا ہے، پہلا پیج، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو معروضی کو کیسے حل کریں گے۔ سب سے پہلا ہے املاء الفراغ بکلمات مناسبات، کہ مناسب الفاظ سے خالی جگہ کو پر کریں۔ fill in the blanks with an appropriate word، ٹھیک ہے، مناسب لفظ کے ساتھ خالی جگہ کو فل کرنا ہے۔ تین آپشن دیے ہوئے ہیں، ایک آپشن ان میں سے ٹھیک ہے، اس کو ہم کیسے اس میں پٹ کریں گے، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ فلاں جو ہے وہ ٹھیک ہے اور باقی دو غلط ہیں۔ مثال کے طور پہ
الطالب بخیر، طالب علم خیریت سے ہے. تو اس میں آگے 3 آپشن دیے ہوئے ہیں. حل الطالب بخیر، کیا طالب علم خیریت سے ہے. اس کے بعد دوسرا ہے کم الطالب بخیر، کتنے طالب علم خیریت سے ہے، یہ بھی نہیں آ سکتا. ماذا، ماذا کا معنی بھی ہوتا ہے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو صحیح آنسر ہے وہ حل آئے گا. حل الطالب بخیر، کیا طالب حل آئے گا سر. خیریت سے ہے. تو اس کے بعد دوسرا ہے تامار المدینتی، تامارا کہتے ہیں کھجور کو. المدینتی، تامارا آ گیا کوئی عام نام، کھجور. المدینتی، مدینہ شہر کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ شہر کی کھجور، یا المدینہ سے مراد مدینہ منورہ بھی لیا جا سکتا ہے، مدینہ منورہ کی کھجور. آگے 3 آپشن ہے لذیذتن، لذیذن، لذیذات. تامارن پہلا اسم ہم دیکھیں گے، اگر پہلا اسم مذکر ہوگا تو آگے جو 3 آپشن دیے ہوئے ہیں ہم اس میں سے مذکر کو چوز کریں گے. اگر پہلا اسم جو ہے وہ مؤنث ہوگا تو ہم آگے جو 3 آپشن دیے ہوں گے ان میں سے جو آپشن مؤنث ہوگا اس کو چوز کریں گے. تو تامارا یہ مذکر ہے. کیسے پتا چلا مذکر ہے؟ کیونکہ اس کے آگے گولتا نہیں آ رہا، جس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ مذکر ہے. اور آگے 3 آپشن ہیں لذیذتن، لذیذتن اس کے آگے گولتا آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ مؤنث ہے. آگے ہے لذیذن، لذیذن کہتے ہیں مزیدار، اور یہ مذکر ہے. اور لذیذات اس کی جمع ہے. اس میں جو کریکٹ آنسر آئے گا، صحیح جواب جو آئے گا وہ آئے گا لذیذن. تامار المدینتی، تامارا کھجور کو کہتے ہیں اور یہ مذکر ہے، اس کے لیے مذکر ہی آئے گا لذیذن. ٹھیک ہے، تو تیسرے نمبر پہ ہے ضوء النہار، ضوء روشنی، النہار کہتے ہیں دن کی، دن کی روشنی. روشنی کو کس سے نسبت دی جا رہی ہے؟ دن سے. یہ بھی مرکب اضافی کی مثال ہے. تو دن کی روشنی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ پہلا اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے. ضوء روشنی، ضوء مذکر ہے کیونکہ اس کے آخر پہ بھی گولتا نہیں آ رہا. تو آگے دیکھیں 3 آپشن. قویتن مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، قویٌ مذکر کے لیے استعمال ہوگا، اور اقویاء اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہے ضوء النہار، قوی آئے گا. قوی کیوں آیا؟ کیونکہ ضوء مذکر اسم ہے، تو مذکر اسم کے لیے مذکر ہی آگے اس کی صفت استعمال ہوتی ہے. آگے ہے اسم، خالی جگہ، یاسرن. اسم آگے ہو آئے گا یا ہی آئے گا یا کم آئے گا یا نہ آئے گا. اسمہ مرد کا نام آئے گا، مذکر کا نام آئے گا تو اس کے لیے ہو استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے، اگر کسی صحابیہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. تو اسم یاسر، کیونکہ آگے نام جو ہے وہ یاسر کا پوچھا جا رہا ہے. اسمہ اس کا نام، یاسر یاسر ہے، تو اس میں ہو آئے گا. کم کا معنی ہے کتنے، آنا کا معنی ہے میں، تو اس میں نہ آنا آ سکتا ہے نہ کم آ سکتا ہے، اس میں آ سکتا ہے اسمہ یاسر. اس کے بعد ہے 5ویں نمبر پہ ہے صدیقی، میرا دوست. صدیق کہتے ہیں دوست کو، صدیقتن کہتے ہیں جو فیمیل ہوتی ہے دوست اس کو صدیقتن کہیں گے کیونکہ اس کے آخر پہ گولتا آ رہا ہے. صدیقن اس کے آگے گولتا نہیں آ رہا، یہ مؤنث مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. صدیقی میرا دوست. مسافرن مسافر ہے، مسافرتن مسافرہ ہے، اور اس کے بعد ہے مسافرون، یہ زیادہ مسافروں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو اس میں جو کریکٹ آنسر آئے گا
وہ ہے صدیقی مسافرن، ٹھیک ہے. صدیقتی اگر آتا کہ میری دوست جو ہے وہ مسافرتن آتا، یہاں پہ ہے صدیقی، تو صدیقی مذکر ہے، اس کے لیے جو صحیح آنسر ہے وہ مسافرن آئے گا. تو اس کے بعد چھٹا ہے حدیقۃ المدرستی. حدیقتن پہلا اسم دیکھیں وہ مؤنث ہے، حدیقۃ کہتے ہیں با کو، لیکن یہ مؤنث استعمال ہوا ہے عربی میں. حدیقۃ المدرستی، مدرسے کا باغ جو ہے، سکول کا باغ جو ہے، واسعن وسیع ہے، واسعتن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے، واسعات یہ جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو حدیقتن مؤنث ہے، اس لیے اس کا جو آنسر صحیح آئے گا وہ ہے واسعتن. تو اس کے بعد 7ویں نمبر پہ ہے خالی جگہ الاستاذ کبیر. تو اس میں سب سے پہلے اسم جو آنا ہے وہ اس میں نکرہ آئے گا. اس میں نکرہ کی کیا پہچان ہے کہ اس کے شروع میں الف لام نہیں آتا، ٹھیک ہے. پہلا اسم الف لام کے بغیر آتا ہے مرکب اضافی میں، اور دوسرا اسم الف لام کے ساتھ آتا ہے. تو اس میں سے آپشن دیکھیں، البستان بوستان باغ، البستان خاص باغ، بوستان باغ. اس کے بعد ہے بساتین زیادہ باغ، باغ کی جمع، ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں گے کہ بوستان الاستاذ کبیرن، بوستان کیوں آیا ہے؟ کیونکہ دوسرا اسم الف لام کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، پہلا اسم مرکب اضافی میں الف لام کے بغیر استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس میں کریکٹ آنسر جو آئے گا وہ ہے بوستان الاستاذ کبیرن، استاد کا باغ بڑا ہے. اس کے بعد ہے 8ویں نمبر پہ کتاب الاستاذ، استاد کی کتاب. تو اس میں اشارہ ہے، حاذا لگے گا یا حاذہ لگے گا یا تل کا لگے گا. کتاب سب سے پہلے دیکھیں گے مذکر ہے یا مؤنث ہے. کتاب مذکر ہے، کیوں مذکر ہے؟ اس کے آگے گولتا نہیں ہے، تو مذکر کے لیے حاذا استعمال ہوتا ہے. تو حاذہ یا تل کا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کریکٹ آنسر ہے حاذا کتاب الاستاذ، یہ استاد کی کتاب ہے. اس کے بعد 9ویں نمبر پہ ہے مکتب المعلم، استاد کا دفتر. مکتب کہتے ہیں دفتر کو، مکتب المعلم استاد کا دفتر. نظیفتن یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، نظیفن یہ مذکر کے لیے آتا ہے، نظیفان یہ زیادہ کے لیے آتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں گے مکتب کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ مذکر ہے، تو اس میں آپشن مذکر کون سا ہے؟ نظیفن. تو جس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس میں 9ویں میں مکتب المعلم نظیفن آئے گا، کیونکہ نظیفن کہتے ہیں صاف ستھرا. مکتب مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر ہی آئے گی. اس کے بعد 10ویں نمبر پہ ہے باب المدرساتی. باب المدرساتی مدرسہ کا باب. مفتوح کھلا ہے، مفتوحتن یہ مؤنث کے لیے آئے گا. اس کے بعد مفتوحات یہ زیادہ کے لیے آئے گا. تو باب المدرساتی مدرسہ کا باغ. باب المدرساتی مدرسہ کا دروازہ. مفتوح کھلا ہے، کیونکہ باب مذکر ہے تو اس کے لیے جو صفت اس کی آئے گی وہ بھی مذکر ہی آئے گی. تو مذکر کون سی ہے؟ مفتوح. مفتوحۃ مؤنث ہے، مفتوحات زیادہ کے لیے ہے، تو اس میں صحیح آنسر جو ہے وہ مفتوح آئے گا. تو اس کے بعد الدرس الرابع چوتھا سبق. یہ پچھلا ہمارا سبق چیپٹر مکمل ہوا مرکب اضافی کا، تو چوتھا چیپٹر ہمارا ہے الدرس الرابع چوتھا سبق. یہ ہے المرکب التوصیفی، مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا مرکب اضافی جس میں دو نام پائے جاتے ہیں، پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور دونوں ناموں میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم پڑھیں گے کہ مرکب اضافی کیا ہے. مرکب اضافی بھی دو اسموں کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں دوسرا اسم اپنے پہلے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرتا ہے، کوئی صفت یا خوبی یا
خامی بیان کی جاتی ہے. دو اسم اس میں بھی پائے جاتے ہیں. پہلا اسم اپنے دوسرے اسم کی خوبی یا خامی بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں اچھا لڑکا، نیک آدمی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے عربی میں پہلے اس کا کیا آتا ہے؟ پہلے آتا ہے موصوف، جس کی صفت کی جاتی ہے وہ پہلے آئے گا اور صفت بعد میں آتا ہے عربی میں. تو عربی میں کیسے مثالیں دیں گے؟ اس میں ہے راجل صادقن. مرکب توصیفی کی کیا پہچان ہے؟ اگر پہلا اسم جو ہے وہ عام اسم ہوگا تو اس کی صفت بھی عام ہوگی. ٹھیک ہے، اگر پہلا اسم خاص اسم ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کی صفت بھی خاص ہوگی. اگر پہلا اسم مذکر ہوگا تو اس کی صفت بھی مذکر ہوگی. اگر پہلا اسم جو ہے وہ مؤنث ہوگا تو اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی. مثال کے طور پہ راجل صالح، نیک آدمی. آگے ہے امرأۃن. امرأۃن کہتے ہیں عورت کو. امرأۃن صالحۃن آئے گا، اس کی صفت مؤنث آئے گی. راجل آدمی، اس کی صفت بھی مذکر آئے گی، صالحن آئے گی. اس طرح اگر مؤنث پیچھے نام آ رہا ہے، مثلا عائشۃ صالحۃ، ٹھیک ہے، اگر کسی مذکر کا نام آئے گا تو اس کی صفت بھی مذکر ہوگی. اگر کوئی مؤنث نام ہوگا تو اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی. آگے آپ کے پاس جو پیج واٹس ایپ کیا گیا ہے وہ نکالیں، پریکٹس کرتے ہیں کہ کیسے اس کی صفت مؤنث یا مذکر ہوگی. البیت الضیق، تنگ جو ہے گھر. البیت الف لام کے ساتھ البیت شروع ہو رہا ہے، اس کی صفت آگے کیا بیان کی جا رہی ہے؟ الضیق. الضیق کہتے ہیں تنگ کو، جو تنگ ہو، کھلا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں آگے تین آپشن دیے ہیں. مظلمتن. مظلمتن سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ البیت کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. البیت مذکر ہے کیونکہ اس کے آگے گولتا نہیں آ رہا. مظلمتن مؤنث ہے، یہ نہیں آ سکتی. آگے ہے طیباتن. طیباتن کہتے ہیں طیب پاک کو کہتے ہیں، یہ بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. طیبن مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور طیباتن مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے مظلمن. البیت الضیق مظلمن آئے گا. کیوں مظلمن آئے گا؟ کیونکہ اس کے شروع میں البیت آ رہا ہے، بیت مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر ہی آئے گی. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے تلکا. اس میں ہے سیارۃ، اللعب، الفاکہۃ. تلکا ہمیں پتہ ہے کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. تلکا کے بعد جو اسم آنا ہے وہ مؤنث آئے گا. سیارۃن آئے گا، سریعۃن. السیارۃ نہیں آئے گا، نہ اللعب آئے گا. اللعب کہتے ہیں کھلاڑی کو، الفاکہۃ کہتے ہیں پھل کو، سیارہ تو کہتے ہیں گاڑی کو یا کار کو. ٹھیک ہے، تو تلکا سیارۃ سریعۃ، وہ کار تیز ہے. سریعۃ کہتے ہیں تیز کو. یہ دیکھو سریعۃ کے شروع میں الف لام نہیں ہے، یہ ہے بھی مؤنث، تو اس کے شروع میں سیارۃ آئے گا، اس کے شروع میں بھی الف لام نہیں ہے. تو اس لیے دونوں اسم برابر ہونے چاہیے، مذکر ہوں تو مذکر، مؤنث ہوں تو مؤنث. الف لام والے ہوں گے تو دونوں الف لام والے ہوں گے. اگر دونوں اسم مؤنث ہوں گے تو مؤنث، مذکر ہوں گے تو مؤنث. اگر الف لام کے بغیر ہوں گے تو دونوں الف لام کے بغیر ہوں گے. تو تیسرے نمبر پر ہے حاذہ کراستن. حاذہ، یہ کراستن کاپی کو کہتے ہیں. النظیفتن یہ نہیں آ سکتا کیونکہ کراستن الف لام کے بغیر ہے تو ہے بھی مؤنث کراستن. تو نظیفتن کہتے ہیں صاف ستھری کو. تو اس میں آئے گا نظیفتن کیونکہ کراستن مؤنث ہے
یہ الف لام سے شروع نہیں ہو رہا تو نظیفتن آئے گا، یہ بھی الف لام سے شروع نہیں ہو رہا. نظیف مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ان نظیفتن مؤنث. یہ اگر القراصۃ آتا تو ان نظیفۃ آتا، تو قراصۃ آیا ہے تو صرف نظیفتن آئے گا. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے ذالک شارعن، وہ سڑک، شارعن کہتے ہیں سڑک کو، ذالک کہتے ہیں وہ. ذالک شارعن واسعۃن، یہ مؤنث کے لیے آنا ہے. واسعن یہ مذکر کے لیے آنا ہے. واسعاتن یہ زیادہ کے لیے استعمال ہونا ہے. تو ہمیں سڑک کے لیے کون سا استعمال لفظ کرنا پڑے گا، کون سا استعمال، کون سی صفت استعمال کرنا پڑے گی؟ ذالک شارعن کہتے ہیں سڑک کو، سڑک جو ہے وہ مذکر ہے تو اس کے لیے مذکر اسم آئے گا واسعن. اس کے بعد پانچویں نمبر پہ ہے حاذا، جی اس کے بعد حاذا شباکن عریضن، عریض کہتے ہیں چوڑی کو، شباک کہتے ہیں کھڑکی کو. شباکانی یہ زیادہ کھڑکیوں کی بات ہو رہی ہے. شبابیکو یہ بھی زیادہ کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں حاذا شباکن عریضن، یہ کھڑکی چوڑی ہے، ایک کھڑکی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے شباکن استعمال ہوگا، زیادہ کی بات نہیں ہوگی. بعد چھٹے نمبر پہ ہے حاذہ شجرۃ، شجرۃ مؤنث ہے اور الف لام کے بغیر ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی اور الف لام کے بغیر آئے گی. طویل کہتے ہیں مذکر کے لیے لمبی. اب طویل یہ الف لام کے ساتھ مذکر آ گئی. اس کے بعد ہے طویلۃ، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو مؤنث کے لیے مؤنث ہی اس کی صفت آئے گی. پہلا اسم مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث ہی آئے گی. مؤنث کیا ہے؟ طویلۃ، لمبی. ٹھیک ہے. حاذہ شجرۃ یہ درخت، طویلۃ لمبا ہے. اس کے بعد ساتویں نمبر پہ ہے الحدیقۃ الواسعۃ. الحدیقۃ اور الواسعۃ، حدیقۃ کی بات ہو رہی ہے. الحدیقۃ یہ مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث ہی آئے گی. جمیل نہیں آ سکتا، جمیل مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جمیلۃ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور الجمیل یہ بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن پہلے دو اسم جو ہیں وہ الف لام کے ساتھ ہیں اور اب جو صفت ہے اس کی الف لام کے بغیر آئے گی اور وہ مؤنث ہی آئے گی، جمیلۃ. دوسرے نمبر پہ جو آپشن ہے وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ذالک مکان، ذالک وہ مکان، مکان. الزیکن نہیں آ سکتا کیونکہ مکان الف لام کے بغیر ہے. زیکتن بھی نہیں آ سکتا کیونکہ زیکتن مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور زیکن مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ آئے گا زیکن. ذالک وہ مکان، مکان. زیکن ہے جی زیکن جو کہتے ہیں تنگ کو. تو اس کے بعد ہے 9 نمبر پہ تلکا سورتن، وہ تصویر. سورتن کو دیکھیں مذکر ہے یا مؤنث ہے اور الف لام کے بغیر آ رہا ہے تو اس کے آگے آ رہا ہے حسن. حسن یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. حسنۃ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور الحسن یہ بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن الف لام کے ساتھ ہے. سورت ان کو دیکھیں یہ مؤنث ہے اور الف لام کے بغیر ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی. کیا آئے گی؟ حسنۃ. اس کے بعد 10ویں نمبر پہ ہے تلکا ابن مجتہدۃ. تلکا کے بعد ہمیں پتا ہے کہ ابن نہیں آ سکتا، ابن کہتے ہیں بیٹے کو. تلکا کے بعد کوئی مؤنث چیز کا نام آئے گا. ٹھیک ہے. تلکا ابن بھی نہیں آ سکتا، بنتن آئے گا. بنتن کہتے ہیں بیٹی کو، بناتن کہتے ہیں زیادہ بیٹیوں کو. تلکا بنتن مجتہدۃ. ٹھیک ہے، وہ بیٹی محنتی ہے. تو یہ تھا ہمارا 2 چیپٹر. تو اس میں اگر کوئی کسی کا کوسچن ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، 10 منٹ باقی ہیں تو اس کے بعد اگلا چیپٹر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے
پڑھنا ہے حروف الاستفہام، سوالیہ فکرے کیسے بنتے ہیں، عربک میں کون کون سے ورڈز ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وحروف الجر، کہ حروف جر کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھیں گے. جس طرح ہم نے پہلے چیپٹر میں پڑھا تھا حل، عربی میں سوال پوچھنے کے لیے کہتے ہیں حل، ٹھیک ہے. تو حل اس کو انگلش میں کیا کہیں گے، وٹ، کیا. اس کے بعد ما بھی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی انگلش میں وٹ کہتے ہیں. تو اس کے بعد من، کون، ٹھیک ہے. من کا معنی اردو میں کون کریں گے، اور اس کو انگلش میں کہیں گے ہو. اس کے بعد ہے متا، کب، متا کب، اس کو انگلش میں کہیں گے وین. اس کے بعد ہے اینا، کہاں، اینا کہاں، اس کو انگلش میں کہیں گے ویئر. اس کے بعد ہے کیفا، کیسا، اس کو انگلش میں کہیں گے ہاؤ. اس کے بعد ہے ایو، کون سا. اس کے بعد ہے کم، کم کا معنی ہوتا ہے کتنا. اس کے بعد ہے لماذا، کیوں. بکم، کتنے میں. لمن، کس کا. تو یہ تھا حروف استفہام، جن کو کہتے ہیں حروف الاستفہام، عربی میں کہیں گے دی انٹروگیٹو پارٹیکلز اینڈ دی پریپوزیشنز، یعنی حروف استفہام اور حروف جر. پریپوزیشن کو حروف جر کہتے ہیں. تو اس کا آگے استعمال دیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر پوچھا جائے کیفا حالہ، اس کا حال کیسا ہے. کیفا کا معنی ہے کیسا ہے. یہ آپ کو ان ورڈز کے معنی یاد کرنے پڑیں گے. کیسا کی کیا عربی ہے، کیفا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد حل کی کیا، حل کو کیا کہتے ہیں، کیا، ٹھیک ہے. ماں کو بھی کیا کہتے ہیں، لماذا، کیوں، کم، کتنے، ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی عربی میں استفہام کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ آپ کو ان کا عربی آنی چاہیے. تو اس کے بعد ہے من انتا، تو کون ہے. من کا معنی کون. تو اس کے بعد یہ تھے. اس کے بعد ہے کم عدد الطالب فی الفصل، کہ کلاس میں کتنے طالب علم ہیں. کم کا معنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کم کا معنی ہے کتنے. ایو کا معنی ہے کون سا. فی ایو یوم ھذا، ٹھیک ہے. کم ایو یوم نحن، کہ ہم کون سے دن میں گزر رہے ہیں. تو یہ تھا ایام کے طور پہ. اس کے بعد ہے حروف جر. حروف جر کون سے حروف ہوتے ہیں، جو اب جس اسم سے پہلے حروف جر استعمال ہوتے ہیں وہ اپنے اسم کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ حروف جار جو ہیں وہ تعداد میں 17 ہیں. با ہے، تا ہے، قاف ہے، لام ہے، واو ہے، منزو ہے، مز، خلا، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، الا، حتی، علا. یہ حروف جر ہیں. یہ تعداد میں 17 ہیں. یہ جس اسم کے شروع میں آ جاتے ہیں وہ اسم کے آگے زیر لگا دیتے ہیں. مثلا با ایک حروف جر ہے. با سے بسم اللہ، بسم اللہ. با کے آگے جو اسم آ رہا ہے اس کے نیچے اس نے زیر لگا دی. یا قسم اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا باللہ، تو قسم اٹھانے کے لیے بھی باللہ با استعمال ہوتا ہے. اسی طرح تاللہ، تا بھی ایک حروف جر ہے، اللہ کی قسم. اس کے بعد واللہ، وہ بھی قسم اللہ تعالیٰ نے، والعصر، اور زمانہ کی قسم، ٹھیک ہے. وہ بھی حروف جر ہے. تو اس میں آگے پریکٹس کے طور پہ جو میں نے آپ کے پاس سینڈ کیا ہے ایک پیج، وہ نکالیں کہ وہ کیسے ہم اس کو استعمال کریں گے سوالیہ فکروں کو، سوالیہ جملوں کو، یا جو ہم نے حروف جر پڑھے ہیں تعداد میں وہ 17 ہیں، ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. سب سے پہلا ہے اسمہ،
اسمہ بتایا ہے کہ یہ مذکر ہو جو لفظ ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر اسمہا آتا تو وہ کسی مؤنث کا نام آنا تھا. اسمہ سے پتہ چلا احمد آئے گا. آکلاتن مؤنث ہے، التلمیذ بھی نہیں آ سکتا، تو اسمہ احمد. دوسرے نمبر پہ ہے سلمتو. یہ حروف جر ہیں. الا بھی حروف جر ہے، الا بھی حروف جر ہے، من بھی حروف جر ہے. یہ حروف جر کے بھی آپ کو معنی آنے چاہیے. الا کہتے ہیں پر، الا کہتے ہیں کی طرف، من کہتے ہیں سے. ٹھیک ہے. سلمتو اگر آپ کو الا کا معنی آتا ہوگا تو آپ الا ہی لگائیں گے. سلمتو میں نے سلام کیا، علل استاذ استاد پر. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں نے استاد کو سلام کیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پہ من، کون. یہ سوالیہ ہے، سوال پوچھنے کے لیے عربی میں من کون. المسجد مسجد، کون مسجد. فی میں، من سے، حتی یہاں تک. تو اس میں فی آئے گا کیونکہ فی کا معنی ہے میں. وہ پوچھ رہا ہے من فی المسجد، مسجد میں کون ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے بکم، اشتریتا تو نے بیچا، حاضل کتاب یہ کتاب. اشتریتا کا معنی ہے خریدی، حاضل کتاب یہ کتاب. بکم کتنے میں، فیکم اس کا معنی ہے اس میں، لیکم تمہارے لیے. ٹھیک ہے. تو اس میں چوتھے نمبر پہ آئے گا بکم کتنے میں یہ کتاب تو نے خریدی. بکم کا اگر آپ کو معنی آتا ہوگا تو آپ اس میں لگا سکیں گے. اس کے بعد پانچویں نمبر پہ ہے جاء الطلاب، جاء آئے، الطلاب طالب علم. حاشا محمود، منزو محمود، ربا محمود کے طالب علم آئے. حاشا سب طالب علم آئے سوائے محمود کے. حاشا کا معنی ہے سوائے محمود کے. پیچھے آپ کی بک پہ ان کے معنی دیے ہوئے ہیں سب حروف جر کے. تو اس کے بعد چھٹے نمبر پہ ہے فی الجدار. یہ سوالیہ وہ پوچھ رہا ہے کہ اس میں سوالیہ فقرہ کون سا آئے گا. لماذا آئے گا یا ماذا آئے گا یا حل آئے گا. جی یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اس میں سے اگر کسی بات کی نہیں سمجھ آئی تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ. جی کوئی کویسچن ہو گرامر کے حوالے سے، کسی بات کی نہ سمجھ آئے، حروف جر کی نہ سمجھ آئی ہو، استفہام کی نہ سمجھ آئی ہو، اس کے بعد مرکب توصیفی یا مرکب اضافی میں سے کسی کی نہ سمجھ آئی ہو. جی کوئی کویسچن ہو مرکب اضافی کے حوالے سے، مرکب توصیفی کے حوالے سے، حروف استفہام کے حوالے سے یا حروف جر کے حوالے سے. سر گرامر ختم ہو گئی؟ جی گرامر ختم ہو گئی ہے؟ نہیں ابھی تو شروع ہوئی ہے. سر جی نہ کریں ایسے، ابھی تو پتا چلا اس کا. جی آپ بتائیں، آپ کو سمجھ جس چیز کی نہیں آ رہی یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. جس بات کی نہیں سمجھ آئی وہ مجھ سے پوچھیں دوبارہ. مرکب اضافی کی تعریف بتائی ہے میں نے. جی ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم واٹس ایپ کھولیں یا یہ زوم ایپ کھولیں. بک کھولیں آپ کے پاس بکس نہیں ہیں؟ یہ تو ایکسٹرا چیزیں میں نے آپ کے پاس سینڈ کی ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں. جو واٹس ایپ پہ سینڈ کیے گئی ہیں تصاویر، جو چیزیں ایم سی کیوز، وہ ایکسٹرا ہیں. آپ کی بک پہ وہ نہیں ہیں، وہ ہیں آپ کی بک میں سے ہی دیے گئے. ٹھیک ہے. وہ سلیکٹ کر کے آپ کی بک پہ وہ باقاعدہ نہیں بنی ہوئی ایم سی کیوز، وہ علیحدہ بک سے میں نے آپ کے پاس سینڈ کیے ہیں.
جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ.